الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمد ما هو أعلم. یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ کسی کا آپ ملازمت کر رہے ہوں اس جگہ پر آپ یہ جانیں کہ آپ کا جو سینئر آفیسر چیف ایگزیکٹو یا باس وہ آپ کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے. اس کو آپ کی جو پرفارمنس ہے اس سے سیٹسفیکشن ہے یا عدم اطمینان ہے. تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے ایک لفظ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کون سا پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں اس کی کس کوالٹی کے ساتھ آپ ہم پروڈیوس کریں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. یہ اللہ جل شانہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ میں رب ہوں, اللہ میں رب ہوں اور میں پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو محسنین ہیں. آپ نے یہ سنا کہ ایکم احسن عملا, احسن عملا, کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون احسن عملا, احسن اعمال, اچھے اعمال, وہ اعمال کی ہمارے تجویز کردہ پسندیدہ اعمال, ہمارے تجویز کردہ پسندیدہ اعمال. اب یہ نہیں ہے کہ مزاروں پر جا کے ڈالو دھمال اور سمجھو کہ ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ اعمال, اور مزاروں پہ جا کے ناچ گانا اور فضولیات اور قوالیاں اور یہ تم سمجھو کہ یہ احسن و عملہ ہے. ایسا نہیں. تو لفظ میں نے کہا ہے, یعنی ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ نسخہ کھا لو, نسخہ, اور اس کو وضاحت کر کے کہتا ہے میرا پرسکرپشن, میرا تجویز شدہ, میرا پرسکرائب کیا اور نسخہ کھا لو. تو اللہ جل شانہ نے اعمال صالح کو بھی پرسکرائب کیا, ڈسکرائب کیا, واضح کیا کہ وہ کون سے عمل ہے. مثلا ایک ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں, لیکن چھوٹی تو واقعی چھوٹی ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. کہ مثلا آپ دیکھیں کہ کسی غم زدہ دل کو سکون دینا اور اس کی ضرورت کو اور پریشانی کو دور کرنا. اللہ اکبر. اچھا, اب وہ تین چیزوں سے ہو سکتا ہے جی. ایک تو یہ کہ آپ اس کو گائیڈنس دیں, رہنمائی دیں, اور اس کی زبان سے, یعنی آپ اس کو کنسلٹینسی دیں, مشورہ دیں, اور مشورہ دیں کہ بھئی اس طرح, اور اس میں آپ اس کو سکون کے لیے اللہ اور اس رسول کی باتیں بتائیں تو تاکہ اس کے اندر اطمینان آ جائے. تو یہ جو غم زدہ دل کو آپ نے سکون پہنچایا ہے اور ٹوٹے دل کو چھوڑا ہے, اللہ اکبر. مجھے تو لگتا ہے کہ ایمان کے بعد یہ سب سے زیادہ عمل اللہ کو یہ پسند ہے. اس لیے اللہ والے یہی کرتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جگہ بعد دیگرے کیوں اتنے بندوں کو ملاقات کرتا ہے کسی، اور اکثر اس میں 10 میں سے 9 ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ہوتے، جانتے نہیں، کوئی رشتے داری نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی بیوپاری ہے، یہ بھی بیوپاری ہے. بیوپاری کس طرح ہے کہ اس کا بیوپار ہے کہ مجھے اللہ کا پیار ملے اور اللہ کی توجہ ملے اور مجھے اللہ کی رضا ملے، اس کے عوض مجھے اللہ کا قرب ملے. تو یہاں بیوپاری قرب الہی کی ہے کہ مجھے، جیسے اس دن میں آپ کو ایک ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک آئے نا حافظ صاحب، ان کا بچہ کہیں 7 سال سے نا 11 سال عمر ہے، حفظ میں پڑھتا ہے، 7 سال سے اس کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بات میری آپ بھی اس کو ذرا لیں، یعنی اس کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے. اچھا آپ کہیں گے جی کہ میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں، میں نے کبھی یہ جہاد کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کسی MBBS ڈاکٹر کو، یا جب ایسی چیزوں تو کنسلٹینسی چاہیے ہوتی ہے. میں نے سجاد کو بلایا اور پتہ میں نے کیا کہا، سجاد آؤ رب لے لو، رب لینے کا موقع. اب یہ کسی کے، یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا، یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، لیکن جب اہمیت اتنی دی جائے گی سب کرے گا. اپنے دیکھو نا، آپ اپنے اوقات اور پھر وہ قیمتی اوقات میں سے کیوں وقت نکالیں گے؟ اگر آپ اس کو ایک روٹین کا کام سمجھیں گے تو کیوں وقت نکالیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا کہ ہم سورہ یاسین پڑھ لیں بیٹھ کے. تو میں نے اسے کہا آؤ رب لے لو، اس سے تمہیں رب ملے گا. ماشاء اللہ اس نے پھر جا کے دکھایا تو وہ جو کنسلٹنٹ تھا نا، آپ یقین نہیں. اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کی تھی کہ پیر بھی کامل ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بھی کامل ہونا چاہیے. پیر کامل نہ ہونا تو وہ بھی راستے سے اٹھ گرا دیتا ہے اور جوہر قابل کو مٹی بنا دیتا ہے، ورنہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. قابل تو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، اور ناقص جو ہوتا ہے وہ جوہر قابل کو بھی مٹی بنا دیتا ہے. اس نے اسٹیٹوسکوپ رکھی اور کہنے لگی یہ تو ایستھما ایک نارمل بیماری ہے. ایستھما دیکھو نا، ایکچولی جب آپ کسی کو ڈائگنوز کر لیں گے تو یہ ایستھما ہے تو بات ختم ہوگی. بچوں کو ایستھما ہو جاتا ہے اور پھر ایستھما کی ٹریٹمنٹ ہے. اب وہ کبھی سنا ادھر کبھی سنا ادھر. وہ آیا جو اس نے دعائیں دی وہ ایک لیتا ہے، جو اس کی دعائیں ہیں وہ لیتا ہے. اچھا بچے کو جو نفع پہنچا حافظ قرآن ہے، اس کے قرآن کا اجر وہ الگ ہے. لیکن اس سب سے چاہیے کہ جو اس کے قلب میں جو ایک سکون آیا اور کہ میرے بچے کو دکھایا گیا. کیونکہ آپ کو بتاؤں بچے کو نا دکھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کو پیسے دے دکھا دیں. سوال ہے کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ اگر مجھے یا آپ کو، یعنی مثلا میں اپنی، مجھے LDA میں کوئی کام ہو تو مجھے تو شعور ہی کچھ نہیں ہے، مجھے اس کی لوگوں کی ڈیلنگ کا شعور ہی نہیں. اب بعض لوگ اس کے مہارت رکھتے ہیں تو لہٰذا میں نے اسے کہا کہ بھائی اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں بیچنا، خود لے کے جانا ہے. تو یہ جو دلداری ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بیان سے باہر. اچھا یہاں اس موقع پر میں اس بات کو واضح کر دوں تاکہ نا یہ بات پتہ لگ جائے، کیونکہ دوسری بات اس سے بھی ہم ہے. اچھا اگر دلداری اتنی بڑی عبادت ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بعد یعنی یہ سب سے بڑی اعمال صالح ہے، تو پھر دل آزاری کتنی بڑا گناہ ہوگا. دیکھو نا، سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے؟ توحید. آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ شرک. تو سب سے بڑا گناہ شرک ہوگا تو سب سے بڑی نیکی کون سی ہوگی؟ توحید. تو توحید سب سے بڑی نیکی ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن میں بھی اس کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم کہا گیا اس کو. کیونکہ ظلم عظیم کیوں ہے؟ کس قدر ظلم ہے کہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ہم ایک سپریم کورٹ میں جسٹس کی جو ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں ایک سینئر آدمی کو چیف جسٹس قرار دے دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ ایک سپریم کورٹ کے ایک باہر کلرک میں جو ورک کر رہا ہے اس کو بھی کہ اسے بھی چیف جسٹس ہے اور تو بھی چیف جسٹس ہے، تو کتنی اس میں بے ادبی کا مرتکب ہوا. یعنی بظاہر وہ ایک بہت بڑی بے ادبی کا مرتکب ہوا
کہ اس نے دیکھا نا ایک اتنے معزز آدمی کے ساتھ ایک عام آدمی اور رب کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا، یہ بڑا ظلم ہے. تو سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو سب سے بڑی نیکی دلداری ہے اور سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایکم احسن عملہ میں اللہ رب العزت کی تجویز کرتا جو ہے نا وہ اعمال ہے. اچھا، وہ بات ذرا ہو جائے. میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں کہ آپ اس کی، ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ اس کو گائیڈنس دے کے، کنسلٹنسی دے کے، جیسے آپ کوئی اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کو صبر کی دعوت تعزیت کرتے. دوسری بات یہ ہے ممکن ہے کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے. جیسے میں نے کہا کہ آپ جیسے بیٹا، اور پھر جیسے میں نے کہا جاؤ، خود جاؤ، چل کے جاؤ. یہ دوسری چیز ہے. اس میں بڑا اثر ملتا ہے جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس کے اجر اور ثمرات کا بیان فرمایا ہے. اور تیسرا کیا کام کر سکتا تھا؟ میں نے کہا چونکہ یہ میں نے 3 باتیں کی تو واضح ہے. تیسرا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، پھر اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے. اچھا، اب دیکھیے عجیب اس دعا کے اثرات ہیں. یہ آپ جب میں نے دعا کا لفظ ذکر کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہو اس کی ایکشنس میں، یعنی غیبت میں، غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے علم نہیں ہے، اس کی لاعلمی میں دعا کرتے ہو اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہی دعا جو تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو نا، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ میں نے ہر موقع پہ دیکھا ہے کہ جو لوگوں کی خیر خواہی ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب اور اتنی مقصود ہے، اس کا اتنا اجر ہے کہ جب عیادت کریں تو 50-70 فرشتے اس کے لیے سفار کرتے ہیں، اور جب بھائی کے لیے دعا کرو تو وہی دعا فرشتے اس کے لیے کرتے ہیں. تو ایکم احسن عملہ سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہ اعمال سے جو ہمارے پرسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں وہ کرو. اور یہ میرے منہ سے پرسکرپشن کا لفظ آ گیا تو میں اس کو بھی ڈیٹیل اس کو بھی میں اب کر دیتا ہوں. اللہ جل شانہ کا جو پرسکرپشن ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے اس میں جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ حدیث ہے. تو قرآن اور حدیث یہی اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ اعمال ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو میرا قرب حاصل کرنا اور یہ کہ میری محبت حاصل کرنا کہ میں تم سے محبت کروں، تو تم محسنین بن جاؤ. تو محسنین وہ ہیں کہ جن کے اندر 2 صفات ہیں. بس یہی عرض کرنا تھا کہ محسنین کے اندر 2 صفتیں ہیں. سب سے پہلے محسنین وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کرتے ہیں. کھانے کا انداز، ملنے کا انداز، نکاح شادی کا انداز، معاشرت میں آداب معاشرت، بیشرا کے انداز، عبادات کے انداز، معاملات کے انداز اور اخلاقیات. اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہی تجویز کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین جو ہے نا اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. یہ قرآن اور حدیث کہاں سے مینیفیسٹ ہو رہا ہے؟ حضور کے ظاہر اور باطن سے. تو پہلی بات تو اس میں یہی ہے کہ وہ اعمال کے جو اللہ جل شانہ نے تجویز کر دیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ اختیار کرنا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے محسنین میں کہ آپ نے اعمال تو کر لیے، لیکن اس کے اندر جو غلطی کا جو احتمال ہے جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ محسنین کی لسٹ سے نکل جائیں گے، وہ یہ ہے
کہ عمل کا ظاہر تو آپ نے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کے ظاہر کے مطابق بنا لیا، بالکل ویسے بنا لیا آپ نے، لیکن جو عمل کا باطن تھا وہ حضور کے مبارک باطن کے مطابق نہیں بنایا۔ اب باطن سے کیا مراد ہے؟ یہاں باطن میں ہم نا اس کو پھیلانے کی بجائے، یعنی ویسے تو باطن میں بہت ساری اشیاء آئیں گی، عشق الہی بھی آئے گا اور اس کے اندر درد بھی آئے گا اور ذوق اور شوق، یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس وقت ہم صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ چیز آسان ہے۔ یہ لفظ ہے اخلاص۔ اخلاص خلوص کو کہتے ہیں، یا خلوص سے کیا مراد ہے؟ یا خلوص سے مراد ہے کہ اس عمل کو تم خالص اللہ کے لیے کرو، بس، یعنی اس سے مقصود اللہ ہی کی رضا ہے، بس۔ آپ نے انہیں آپ سے مراد ہے کسی نے جا کے کسی حاکم کو ہدیہ دیا، اب وہ جو ہدیہ تھا ایک خاص مقدار کا تھا اور اس کے ساتھ اس کا وہ کام بھی اٹکا ہوا تھا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ اس نے ہدیہ اس کی ذات کو دیا ہے، اس کی محبت میں دیا ہے، اس کے لیے دیا ہے، یا اس کے وہ کام کے جو اٹکا ہوا تھا اس کام کے قصدے کی وجہ سے جس کا دل متاثر ہوگا تو میرا کام کر دے گا۔ یعنی اگر اس سے وہ کام مقصود نہ ہوتا تو اس کو کبھی ہدیہ نہ دیتا۔ تو اس نے ہدیہ جو دیا ہے یہ اپنا ضائع کر دیا۔ اسی طرح وہ اعمال کے جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور دنیا کے لیے ہو اور ناموری اور شہرت کے لیے ہو، یا اس کے پس منظر میں کوئی اور نیت ہو جو ما سوا اللہ ہو، اللہ کے ما سوا ہو وہ نیت، تو وہ بالکل وہ عمل اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ عمل بالکل ضائع جاتا ہے۔ تو ان اللہ یحب المحسنین میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، اور اس اعمال صالح کے اندر جو نیت اعمال کی ہوتی ہے وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو میں کہوں گا کہ اس وقت بھی نا، یعنی جیسے مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں حاجی یعنی حج کا جو سیزن ہوتا ہے تو وہ تاجر اتنا کما لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا یہ نا سیزن ہے، ہم سارا سال کا جو ہے نا اس حج کے سیزن میں کما لیتے ہیں۔ اس وقت مصیبت و مشقت کی احوال ہیں، تو اس وقت یعنی سیزن ہے کہ اللہ رب العزت کو کمائیں، وہ کیسے اس میں آپ کو پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ دیکھیں، ذاتی طور پہ دیکھیں کہ کون شخص کس مصیبت میں مبتلا ہے، یعنی ایک تو مصیبت اس کے سامنے یہ ہوگی کہ اس کا وہ یعنی کولیپس کر گیا بزنس، جس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہے، یا جس کی وجہ سے اس کا فیوچر متاثر ہوا ہے اور اس کے اوپر خوف بھی طاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عزت کے جو ہے نا عزت کا بھی خوف ہے کہ میں دیکھے نا جب آدمی کلاش ہو جائے تو سب سے بڑا خوف تو اس کو عزت کا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یعنی مجھے یہ بتایا گیا جب ہم راشن کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی باوجود کہ ان کا پاکا تھا، تو اس کے بعد جب ہم نے ان کے ہمسایوں سے پوچھا میں کہا ان کو دیں، تو پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اٹھایا، یعنی ایک بچے کو پکڑا اور اس بچے کو کہا یہ راشن وہاں چھوڑ دیا، تو اس بچے نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے کہا کہ جی میں تو نہیں راشن لے سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید میں جن کی تعریف ہے الحافہ، کہ یہ پیچھے نہیں پڑتے۔ تو اس طرح کے یہ بعض لوگ تھے کہ جو اپنے احوال کو دوسروں کو
نہیں بتاتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب واقعہ ہوتا تھا تو بعض لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی تھوڑی سی تیل یا چربی ہوتی تھی تو ہم چہرے پہ مل لیتے تھے, اور مل کے بعد اس لیے نکلتے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ بھوک ہے. تو میں عرض کروں کہ ایک دفعہ میں نے مجھے ایک شیخ کی ایک حالت کا پتہ لگا. تو کراچی کے ایک بڑے شیخ کے نام اس لیے لیتا کہ مشہور بہت ہے. تو مجھے جب کچھ ایسے ہوا کہ تعلق کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک خط بھی لکھ دیا. تو جس وقت میں نے یہ دیکھا تو میں پڑھ کے ذرا رویا بھی, کیونکہ ان کی 2 شادیاں اور ساری لڑکیاں. تو وہ اس نے کہہ دیا کہ کرایہ دار اس نے کہہ دیا کہ کرایہ دو. تو معاملات ایسے ہی تھے, تو سارا تقوی سے گزارا ہوتا تھا. تو میں نے کچھ ہدیہ بجوایا, تو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا. میں نے معذرت بھی کی اور انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے, جب ان کے اوپر یہ فاقہ طاری ہوتا تو جب کوئی ان کو ہدیہ پیش کرتا تو ساتھ یہ معذرت بھی کرتا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کو یہ بتلانا پڑا, ہم نے خود سے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آ کے مجھے کہا تو میرے مشاہد کہتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. تو صحابہ جو تھے وہ اس بات کی رو پڑتے تھے کہ اس شخص نے جو اپنا حال بتلایا ہے تو ہم کیوں اتنے غافل رہے, ہم کیوں اپنے میں مست رہے, کیوں نہیں ہم نے اس کا خیال رکھا. تو وہاں تو یہ حال تھا کہ بتلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ خود ہی اس کا حال رکھتے تھے. تو میں نے یہ جو آپ کو ساری بات کے اختتام میں بتایا کہ آج کل 2 چیزیں جو ہے نا وہ ایک بڑی عظیم, ان اللہ یحب المحسنین, یہ محسنین میں سے آئے گا. ایک تو دوسروں کی اس وقت ضرورت کو پورا کرنا. اب دوسروں کی ضرورت میں اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مطلب میں اتنا خود بھی پریشان ہوتا ہوں, اور بعض اوقات میں عمران خان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. کل میرے پاس ایک منسٹر بھی آئے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ میں یقین جانیے گا کہ اس بات پر کہ, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نا میرا ایک میسیج ان کو دے دیں کہ آپ کے ذمے جانے نہیں ہے, آپ کے ذمہ روٹی ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں ایک حاکم کے اوپر رزق پہنچانا اور انصاف 2 چیزیں یہ ہیں آپ کے ذمہ. آپ کے ذمہ جان بچانا, یہ جان اور موت یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کورونا سے مر جاتا ہے روز قیامت آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ ایک اپنی سے کوشش کر رہے ہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں جی ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے اپنی پوری کوشش کی, لیکن اگر آج آپ یہ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور لاک ڈاؤن کرنے سے جو لوگ بھوک سے مریں گے یہ روز قیامت آپ سے. میں نے تو کہا کہ میں نے کہا کہ انہیں کہی کہ یہ جو رزق پہنچانا ہے نا, رزق کی جو ذمہ داری ہے نا, میں نے کہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے. حاکم بننے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے. حاکم بننے کے بعد آپ کہیں گے یہ میری ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص کیوں. میں نے کہا فلاں چشتیہ میں ایک خاتون نے 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی, اور ہمیں جب پتہ لگا تو ہم تڑپ اٹھے. پھر ہم نے رات کو میں نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ, اور دیکھا تو شاید اس طرح کے 100 خاندان تھے جو انتہائی جو تھے نا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو سفید پوش تھے جو اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مر جائیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب اپنے بارے میں سوچتے ہیں پھر ہم کیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, تو ایسے وہ بھی لوگ ہیں.
تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس حالت میں جو آدمی مرے گا نا تو یہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. اچھا میں نے ایک مثال دی, میں نے لکا کبوتر کو مجھے کچھ ایسے تھا, میں نے لکا کبوتر رکھ لی ہے اوپر جناب, میں نے وہ ڈال دی, بڑا مجھے مزہ. اچھا شیخ میں نا ایسے ہوا کہ مجھے نا پھر کچھ یاد بھی نہ رہا, کچھ دیر 2-3 دن ایسے گزر گئے. اس جب میں آیا تو میں پھر باہر گیا, میں آیا تو میں نے کہا لکا کبوتر کو تو کسی نے توبہ, تو میں نے کہا سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگو, اور دوسرا ان کو جو کھانا کھلاؤ, اور تیسرا ان کو چھوڑ دو. جب میں نے ان کو پکڑ لیا, ان کو لاک ڈاؤن کر لیا, میں نے ان کے اوپر کرفیو لگا دیا, تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو روٹی پہنچاؤں. اور جس وقت یہ ساری دنیا میں کبوتر پھر رہے ہیں, ہماری کہاں ذمہ داری ہے کبوتروں کو؟ تو اس وقت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لوگ رکشے چلا رہے ہیں, لوگ مزدوری کر رہے ہیں, لوگ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو شاید میں آپ کو دلچسپ بات کروں. ایک بات میں نا ذرا اس انداز سے کاروں بڑا سنجیدگی کا, میں کہتا ہوں کہ جو ان میں مر جائے کورونا سے تو سنو اس کو دفنا دو, پریشان سی ہو سے. کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے اس کو بھی دفنا دیتے ہو, کوئی رینل فیلر سے مر رہا ہے اس کو بھی دفنا دیتے ہو, کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے اس کو بھی دفنا دیتے ہو, کوئی ڈائبٹیز سے مر رہا ہے, کوئی ہیپیٹائٹس سی سے مر رہا ہے. بھائی ہیپیٹائٹس سی بھی تو وائرس ہے نا, تو جو آدمی جس سے مر رہا ہے اس کو دفنا دو, پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی آدمی کورونا سے پڑتا ہے اس کو غسل دو, اس کا جنازہ دو, اس کو دفنا دو اور اللہ کے حوالے کر دو. اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ SOPs کو فالو کرو. لیکن ہمارا اور کافر کا ڈیل کرنے کا ایک پرابلم کو جس طریقے سے کافر اس کو ڈیل کر رہا ہے تم تو این اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہو. تمہاری اور کافر کی سوچ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. تو حضرت میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے ذمے جو ہے نا, آپ کے ذمے جو ہے نا روٹی ہے, یعنی غربا کو روٹی پکانا, غربا کو روٹی پہنچانا, یہ آپ کے ذمے ہے اور آپ کے ذمے جان اور موت نہیں ہے. لہذا آپ نے جو لاک ڈاؤن نہیں کیا تو میں نے کہا, میں نے ہاتھ اٹھا کے نا کسی دفعہ عمران خان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ کہ اس بندے کے دل میں غریبوں کا درد تو موجود ہے. حضرت آپ یقین رہیے گا, ادھر میں ڈیفینس میں بیٹھا ہوں, شاید آپ مجھ سے جانتے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, 3 سال حضرت یہاں 3 سال لاک ڈاؤن کر دیں. اگر کسی کی حضرت صبح کے ناشتے میں ہارلکس, اوولٹین اور جیم کے اندر کوئی فرق آ جائے تو وہاں پر تو لوگوں کے پاس یعنی جو بیسک راشن نہیں پایا جاتا, جس کے پاس گندم ختم ہو جاتی ہے, اس کا لاک ڈاؤن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا تو میں بیٹا 2 چیزیں کر رہا تھا کہ ایک چیز جو اس وقت کرنے والی ہے نا وہ عباس, ایک چیز جو اس وقت کرنے والی ہے نا وہ ہے صلہ رحمی اور لوگوں کی دلداری اور غم گساری اور ان کی تکلیف میں دکھ سکھ میں یعنی شامل ہونا. میں حضرت انعام الحسن کاندیلوی کے پاس تھا, حضرت انعام الحسن کاندیلوی, تو میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک اچھی بات آج آپ کو بتاؤں گا شیخ کی برکت سے. پوچھے تھے انسان کی بجائے فضیلت کیا ہے, اشرف المخلوق ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے اپنی اپنی جو باتیں کی, کسی نے کہا کہ بھی وہ جو عبادات ہیں ان سے عبادات تو فرشتوں سے تو اپنے مقابلے نہیں ہو سکتا, اور جبرائیل و اسرائیل کی عبادات اور جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی. اس کے بعد کسی نے کہا حضرت ہاں یہ گناہ نہیں کرتا, انہوں نے کہا تو وہ تو معصوم ہے, مطلب گناہ کراتا ہی پیدا نہیں ہوتا. یقین یعنی یہ بات چلتی رہی اور کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچے. اس پر حضرت انعام الحسن کاندیلوی نے خود فرمایا یہ انسان جو افضل مخلوق ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ دوسروں کے دکھ درد کے اندر دکھ کھولتا ہے, یہ اس کی غم گساری کرتا ہے, یہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, یہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے, اس کے درد کا درما کرتا ہے. یہ بات نہ فرشتوں میں ہے نہ کسی اور مخلوق میں ہے. اس کی جو اصل وجہ ہے نا وہ دلداری ہے, وہ دوسروں کی غم گساری ہے. یہ حضرت شیخ کے الفاظ حضرت انعام الحسن کا. تو بیٹا یہ پہلی چیز ہوگی. اور دوسری چیز بس بات ختم کرتا ہوں. دوسری چیز جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں, دوسری چیز اس وقت نا جس وقت میں مراقبہ کرتا ہوں نا تو میں نے مراقبے میں جو ایک
لاہور شہر میں جو لوگوں کے قلوب کی طرف جھانکا ہے نا، تو اس کے اندر نا مایوسی، ڈپریشن، اینگزائٹی، بے یقینی، غیر یقینی، جس کو اب انسرٹینٹی اور خوف اور عدم تحفظ، انسیکیورٹی، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ پائی جاتی ہیں، توکل کا فقدان۔ اور اس وقت نا دل جو ہے نا وہ ٹوٹے بھی ہوئے اور دنیا سے بھی ٹوٹے ہوئے، میں آپ بتاؤں، کیونکہ جو دنیا کے نقشے بنائے تھے نا وہ نقشے بھی ٹوٹ گئے، جو دنیا کی پلاننگ تھی نا وہ بھی۔ اب میں اس وقت آن لائن ہوں، لیکن ایک طرح دیکھ تو میں زیادہ تو اشارہ کرتا ہوں تو 2030 20,000 آج کل کیا ہے 20 ہے نا، تو وہ 30 کو جو ہونا تھا تو دیکھ لیجیے، اب کر لیجیے 30 کو جو ہونا تھا، جو 30 کو آپ نے بہت ترقی کرنی تھی، اب اس 30 کی ترقی کو دیکھیں، اور وہ جو آپ بہت بڑا شہر بنا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اب آواز دیکھ لیجیے، اس وقت یقین جانے گا کہ اس لاک ڈاؤن سے نیو یارک کا نا کچھ عمر نکل گیا ہے، اور 2 کروڑ لوگوں نے، جس کو ہم ہیلپ کہتے ہیں، راشن کے لیے اپلائی کیا۔ کبھی امریکہ میں، یعنی جو امریکہ ایک مائکروسکوپک اسٹرکچر وائرس نے امریکہ کا تصور توڑ دیا۔ یہ حضرت میں تو یہ کرتا ہوں کہ بیٹا وہ قرآن کی آیت کیا ہے، جنود یہ اللہ کے لشکروں میں سے اللہ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ یہ میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں، وہ ابابیلیں تھی، ان ابابیلوں نے آ کے ابراہ کا لشکر تباہ کر دیا تھا، اور اللہ جل شانہ نے خود ابابیلیں بھیجی تھی۔ اب ہائی ٹیکنالوجی وار ہے، اب مائکرو بایولوجی وار ہے، اب آپ دیکھیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لیبارٹری میں بنائے یا جہاں سے بنائے، یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے تو یہ لیونگ آرگنیزم نا۔ تو اس میں جا کے امریکہ کا تکبر اس میں گزرا۔ فرانس سے مجھے ٹیلیفون آیا، پیرس سے، اس نے کہا 2 گھنٹے کے لیے نا کرفیو ختم ہوتا ہے، اتنا پاپر آیا۔ اور ایک اور بات سے بتائی، ہمارے یہاں تو ڈفرنٹ سکیل کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں جتنے وہاں پر انڈیکس ہے نا وہ صحیح نہیں بتائی جا رہی، کم بتائی جا رہی ہے، اور جتنے افیکٹڈ ہیں وہ بھی کم بتائی جا رہے ہیں۔ ادھر انگلینڈ کے سارے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، امریکہ کے ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، ادھر اٹلی کا یہ حال ہے، ادھر اسپین کا یہ حال ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے اللہ رب العزت کے اس لشکر نے ان کا کفر توڑا ہے۔ اور حضرت آپ کو وہ یاد ہوگا، میں سامعین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ذرا وہ قندوز کے شہداء کو بھی یاد رکھیے کہ جسے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے اوپر بمباری کی تھی، تو یہ ظالموں کے لیے بھی ہے، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور دیکھیں جہاں پر اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کا پتہ لگتا ہے۔ تمہاری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت اللہ رب العزت کے ایک مائکروسکوپک اسٹرکچر، آپ کو پتہ ہے بیٹا، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک بیکٹیریا جو ہے نا وہ ایک مائکروسکوپ سے نظر آ جاتا ہے، جو وائرس ہے نا جب تک اس کو 2 لاکھ گنا بڑھانا نہ کیا جائے، میگنیفیکیشن 2 lakhs نہ ہونا، تب تک نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا الٹرا مائکروسکوپ۔ الٹرا مائکروسکوپ کی جو میگنیفیکیشن ہوتی ہے وہ 2 لاکھ ہوتی ہے، اپنے اوریجنل اسٹرکچر کو 2 لاکھ دفعہ بڑا کریں تو پھر نظر آتی ہے اس مائکروسکوپک اسٹرکچر نے آپ ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب بتاؤ یہ گردنیں جو تن جاتی ہیں، مجھے سریہ آ جاتا ہے، آج اکثر کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ آج دنیا کی امنگیں اور دنیا کی، میں علماء اور طلباء کو کہہ رہا تھا اب پریشان نہ ہو، یہ آپ کا ایرا ہے، یہ اب آپ کی باری ہے۔ اب اس وقت لوگوں کو نا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو مادی پرستی سے نکلا گیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے میرا جسم اور میری مرضی؟ ذرا آج سامنے آئے نا، ذرا آج عیاشی کر کے دکھائیں نا، ذرا آج اپنی مرضی کی زندگی گزار کے دکھائیں نا۔ ہاں اب ضرورت پڑے گی، اب لوگ جائیں گے تو ان کو جتنی، اب کہیں گے کہ جاؤ دادا دربار جا کے دیکھ دے دو، اب لوگ کہیں گے کہ جی اس کو روحانیت کی ضرورت آئے گی۔ اب تو یعنی میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک وقت ہے کہ جس وقت لوگوں کو ذکر اللہ کی تلقین کی جائے، بس اس وقت ایک تو دلداری کی جائے اور دلوں میں خوف جو ہے نا
یہ دلوں کے اندر ڈپریشن انزائٹی سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کا کوئی حل نہیں. چاہے پورے یورپ میں چلو، اس قلب کی تسکین اور اس قلب کے سکون اور اس قلب کے قرار کی نسخہ لینے کے لیے اگر کسی دکان سے مل جائے تو بتاؤ، یہ صرف اللہ کے ذکر سے نہ حاصل ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ان کو میں نے اجازت اور خلافت دی ہے جی ماشاء اللہ جی اللہ کے مجھے علم دین بھی پڑھ رہے ہیں، ایسوسونین بھی ہیں، میٹرو میں بھی کام کر رہے ہیں، ذکر بھی پابندی سے کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ دین کا کام کرے. اور ماشاءاللہ فکر فاؤنڈیشن میں انہوں نے اس کے بھی میں نے ان کو مقرر کیا ہے. انہوں نے اللہ کے فضل سے راشن بھی ہزاروں فیملیز میں، اب ہزاروں فیملی کیا پر جتنا توفیق مل گئی وہ انہوں نے تقسیم کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے نوجوان جو ہیں وہ معاشرے میں آئیں اور آگے آ کے کام کریں اور ان کالے انگریزوں کو بتائیں کہ تم خالی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، تصورات اور تو کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. تو اس لیے بیٹا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو دلداری کی جائے اور ایک غم گساری کی جائے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور اس سے کیا لیا جائے، رب لیا جائے. یہ رب کمانے کا موقع ہے. جیسے حج کا سیزن ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی ایڈنٹ سارے سال کا کاٹ لینے ہیں، اس سیزن ہے سارا ہے تو رب کماؤ اس میں. اور دوسری بات ہے اس میں دل نرم ہے تو اللہ کا نام داخل کرنے. تو ہم تھوڑی سا ذکر کرتے تھے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. تو ہی تو ہر طرف، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 تو اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 تو ہر طرف تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد جتنے انسان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے ہدایت کا نور داخل